ज़्यादा की दिहाइयों का किश्वर नाहिद साहिबा की बात कर रहा हूँ, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान हैं। और आज का दिन वैसे भी एक बड़ा तारीख़ी दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में, क्योंकि आज जो है पाकिस्तानी ख़वातीन का कौमी दिन भी है, जिसको हम पाकिस्तानी नेशनल विमेंस डे कहते हैं। और आज के दिन इसी माल रोड पे 40 साल पहले एक जम्मे गफ़ीर था ख़वातीन का, जो कि ज़ियाउल हक के जो कवानीन थे हदूद ऑर्डिनेंस से मुतालिक, उनके ख़िलाफ़ यहाँ पे वो यहाँ जमा हुए इसी माल रोड पे, उन्होंने मारें खाईं। और उनमें से कई लोग अब हमारे दरमियान नहीं हैं, उसमें किस किस का नाम लें, किसको भूलें। आसमा जहांगीर साहिबा जिनकी कल बरसी थी, वो उनमें पेश थी। ख़वातीन लॉयर्स थे, एक्टिविस्ट थे। उसके अलावा मदीहा गौहर साहिबा थी, जोका की रूह रवां, वो भी जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। और एक हमारे बहुत बड़े शायर थे इनकलाबी हबीब जालिब साहब, जो तबीयत की खराबी के बावजूद माल रोड पर आए, और उनको पुलिस ने उनकी तबीयत की खराबी के बावजूद बहुत मारा पीटा ख़वातीन को। और बाद में फिर उन्होंने उस पर कता भी लिखा कि जालिब सड़क के बीच जो थे वो बड़े पिटे। और फिर वहीं से विमेंस एक्शन फोरम, और फिर जो उनका तराना था हबीब जालिब साहब ने कि अब दहर में बे यारो मददगार नहीं हम, वो उसी ज़माने की एक यादगार है। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ऐप्ट है कि आज हम किश्वर नाहिद से इस तारीख़ी दिन बात कर रहे हैं। और मौज़ूए गुफ्तगू जो है वो उनकी मशहूर ज़माना और बदनाम ज़माना खुदनविश जो है बुरी औरत की कथा, जिसको इस साल 30 साल हो गए हैं। तो ये खुद भी एक जो है बड़ी मतलब एक सालगिरह है उस किताब की। और 30 साल उसको इस साल दिसंबर में हो जाएंगे। तो 30 साल पहले किश्वर आपा ने वो किताब लिखी थी, और उसको जितना भी मनाया जाए कम है। और ये बिल्कुल पहली तकरीब है, और अहमद शाद साहब का और आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है हमें ये मौका फराहम किया। पिछले 2 साल में किश्वर आपा ने एक और कथा का दूसरा हिस्सा भी लिखा है, बुरी औरत की दूसरी कथा। तो एजेंडा हमारा ये है कि हम बुरी औरत की कथा पे कुछ बातचीत करेंगे। कुछ मैं इक़्तिबासात उसमें से पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से नौजवान ख़वातीन हज़रात भी हैं जो कि जिनके हाफ़्ज़े में शायद वो किताब ना हो जो कि जिसको मनाने के लिए आज हम जमा हुए हैं। बुरी औरत की दूसरी कथा में भी कुछ बातचीत होगी। और फिर जो किश्वर आपा की जो ताज़ा नज़में हैं, जो इन्होंने पिछले 1 साल में इन्होंने मुझे बताया कोई 20-25 नज़में, इनका कलम कभी थकता नहीं है, ये मुसलसल लिखे जाती हैं। और मेरे ख्याल में अपने हमसरों को बहुत पीछे छोड़ गई हैं ये, अगर मैं मतलब ये कह सकूँ। तो किश्वर आपा, मेरा पहला सवाल आपसे है कि बुरी औरत की कथा के बारे में, कि आप इतनी बुरी औरत कैसे बन गई? इतनी बुरी औरत कैसे बन गई आप? यहाँ जितने लोग हैं जो अपने आप में वो सब बुरे हैं, जितने लोग हैं वो सब बुरे हैं, क्योंकि उन्होंने माशरे से बगावत की है और पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश की है, और वो सब बुरे हैं। लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप कैसे इतनी बुरी बन गई? मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ। इन बच्चियों की तरह मैं बच्ची थी तो उस वक्त से निकली हूँ, अभी तक सड़क पे हूँ, सारी कौम सड़क पे। आगे चलें आप जी। ये बुरी औरत की कथा है जो इन्होंने 1993 में 1993 में लिखी थी, जब ये बिलाजियो में इटली में इनको रॉकफेलर फाउंडेशन ने मौका दिया था कि ये थोड़ी देर के लिए वहाँ पर आएँ। और ये जो है ये किताब इन्होंने बहुत कम अरसे में लिखी, और पाकिस्तान में ये फ़ौरन ही बदनाम ज़माना हो गई। जबकि हिंदुस्तान में जो थे गोपी चंद नारंग साहब, जिनका पिछले साल इंतकाल हो चुका है, जो कि हमारे हद के बहुत कदावर नक्काद थे, तो उन्होंने फ़ौरन ये किताब छाप दी। तो उस तारीख के बारे में आप कुछ बताएंगी कि कैसे वो पाकिस्तान में बैन हुई और इंडिया में कोई बैन नहीं हुई? कौन सी किताब? बुरी औरत की कथा 30 मतलब ये नहीं बैन हुई। जी जी। मैंने सिमोन डी बोआ की किताब का तर्जुमा किया था, औरत और उसका जिस्म। वो किताब 2000 के करीब बिक गई, और ये कि नजम सेठी ने छापी थी। लेकिन लोगों का आया कि इसमें जिस्म और औरत और उसके पार्ट्स की बात हो रही है, इसलिए ये फहाशी है। उस किताब को बैन कर दिया गया, उसके ऊपर मुकदमा चला, और ये सारी कार्रवाइयाँ हुई, और अब तक दोबारा नहीं छपी। ये जो है
بری عورت کی کتھا، یہ میں اس کے نوٹس میں نے بہت لکھے ہوئے تھے، وہ میں نے جا کے وہاں پھاڑ دیے، کیونکہ اتنی روکفیلر فاؤنڈیشن میں اتنا کام تھا اور اتنے پیار سے انہوں نے رکھا تھا کہ نہ مجھے یہ فکر کرنی پڑتی تھی کہ باورچی خانے کا کیا حال ہے، بچوں کی فیس گئی ہے کہ نہیں ہے، بجلی کا بل آیا ہے کہ نہیں. آئی واز ٹوٹلی اے رائٹر 6 ویکس میں، اور اس نے مجھے بہت محبت دی اور بہت قناعت دی اور بہت حوصلہ دیا. اور اس 6 ویکس میں میں نے یہ کتاب لکھ کے ایک سیکشن اس کا بھیج دیا انڈیا گوپی چند نارنگ کو، ایک بھیج دیا نیاز صاحب کو. گوپی چند نارنگ نے اگلے تو 15 دن میں چھپوا دی، اور نیاز صاحب انتظار کرتے رہے کہ میں واپس آؤں، اور میں یورپ گھوم رہی تھی. تو اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک سلمان رشدی کا نام تھا جو وہ چاہتے تھے میں نکال دوں. تو میں نے کہا اچھا نکال دیں، اس کو بطور رائٹر تو آپ فراموش نہیں کر سکتے. بس تب یہ کتاب آئی. آگے چلیں. اس کتاب کا میں تھوڑا سا اقتباس پڑھنا چاہوں گا جو آپ نے یہ پرانی بات ہو گئی، یہ 30 سال پرانی. لیکن یہاں پہ بہت سے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا، تو بتا ان کے حافظے کو میرے خیال میں دوبارہ آباد کرنا ضروری ہے. یہ کشور آپا کی بری عورت کی کتھا کا پہلا والا حصہ یہ ہے، اپنے پڑھنے والوں کے نام. یہ دیکھیے کس طرح شروع ہوتا ہے. آئی کوٹ: اشکاباد ایک شام میں اور میرا ایک مصری دوست باتیں کر رہے تھے اپنے اپنے صحنوں اور ملکوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی. وہ ہنس کر بولا: جو باتیں تم کر رہی ہو میں بھی اسی طرح باتیں کرتا تھا. میری ماں بھی برقع اوڑھتی تھی، مگر اب میری بیٹی بکنی پہنتی ہے. یہ 20 برس پہلے کی بات ہے. میں آج یہاں اٹلی میں بیٹھی اپنی کتھا لکھ رہی ہوں. اسپین میں میری ایک بہو شارٹس اور امریکہ میں دوسری بہو اسکرٹ پہنتی ہے. میری بھانجیاں امریکہ میں ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں اور میری ماں ڈولی میں بیٹھ کر سفر کرتی تھی. برے صغیر کے معاشرے نے 1940 سے لے کر اب تک جس طرح اپنے آپ کو بدلا ہے، ان تبدیلیوں نے کس طرح ہماری گلیوں، محلوں اور گھروں سے لے کر ذہن میں کہاں جالے بنے ہیں اور کہاں کھڑکیاں کھولی ہیں، یہ سب احوال اپنا بیان چاہتا ہے. یہ تحریر کسی کیلنڈر یا زندگی کی سیڑھیوں کو درجہ بدرجہ طے کرنے کی روداد نہیں ہے. وان گوف کی ایک پینٹنگ ہے جس کا عنوان ہے جوتے آخر یہ کس کے ہیں. اینڈ کوٹ. اس میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ آپ کا ہے. جب آپ بلند شہر سے پاکستان آ رہی ہیں تو آپ نے ایک دم سے آپ کا برقع ہٹوا دیا گیا تھا، تو اس ایکسپیرینس کے بارے میں بات کریں. دیکھو، چیزوں کو سنسیشنل مت بناؤں. جی. ہوا یہ تھا کہ میں 7 سال کی اور برقع اڑا ہوا تھے. تو جب جہاز میں بیٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ 12 سال کی بچی کو تو برقع نہیں پہننا چاہیے، تو اس نے برقع ہے تو اس کا تو پوری ٹکٹ لگے گی. تو وہ 1 منٹ میں وہ برقع اتر گیا اور میں 7 سال کی آدھی ٹکٹ پہ آ گئی، اور آدھے ٹکٹ ابھی تک آدھے ٹکٹ پہ ہی چل رہی ہوں. مختصر سوال، مختصر جواب. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ لاہور میں آپ سعادت حسن منٹو صاحب، جن کی بیٹی یہاں فرنٹ آڈینس میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ انہیں اپنے برقعے میں ملنے گئی تھیں، تو اس ایکسپیرینس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں. وہ تو میں واپس آ کے پھر برقع، میرا ایم اے تک میں برقع پہن کے جاتی تھی ہر جگہ، اور لیڈیز روم میں جا کے برقع رکھتی تھی، ڈیبیٹ میں حصہ لیتی تھی یا مشاعرے میں حصہ لیتی تھی. کوئی کپ لیا ہے وہ لے کے برقع اوڑھ کے گھر واپس آتی تھی، اور وہ کپ یا جو کچھ یہ ہوتی تھی وہ اس کو میں آٹے کے کنستر میں چھپا دیتی تھی، ورنہ اماں نے ناراض ہونا تھا کہ پھر آ گئی ہے زبان درازی کر کے. کیا آپ ہمارے اردو ادب میں پہلی بری عورت تھیں؟ آپ کے کوئی رول ماڈل بھی تھے اس صنف میں؟ اصل میں جرح کرنے کے لیے آج کی نشست نہیں ہے. آپ جرح کر رہے ہو، جرح کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ہے. یہ کتاب لوگ پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، آپ اس سے آگے بڑھیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور واقعہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب آپ کی پین فرینڈشپ شروع ہوئی تھی، اور پین فرینڈشپ آپ کی شروع ہوئی تھی، آپ نے قلمی دوستی کا آغاز کیا تھا، اور ایک صاحب جو ہیں وہ آپ سے متاثر ہو کر جو ہے وہ آپ کے دروازے پر یہ 70 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت میں 12 سال کی تھی جب یہ واقعہ ہے. میں قلمی دوستی کے اخبار میں نکلتا تھا تو میں نے بھی قلمی دوستی کا لکھ دیا اخبار میں. میں اس زمانے میں اخباروں میں چھوٹے چھوٹے مضمون لکھ رہی تھی، تو بہت سارے لوگوں نے خط لکھے، بڑا سخت ناراض ہوئی اماں. لیکن کچھ لوگ جو تھے ڈھیٹ بن کے آ گئے
ایک صاحب آئے ٹانگے میں, انہوں نے بہت سارے جوڑے پکڑے ہوئے تھے اور بہت سارا سامان, مٹھائیاں, اور وہ آئے, انہوں نے کہا کہ میں تو رشتہ لے کرنے آیا ہوں. تو پھر سب نے بتایا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, وہ تو 12 سال کی لڑکی ہے, اس نے قلبی دوستی کرنے کے لیے خط لکھا تھا, اس نے رشتہ مانگنے کے لیے تو نہیں لکھا تھا. تو پھر بیچاروں کو واپس لوٹنا پڑا. یہاں سے ایک اور اقتباس ہے, یہ میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں. پڑھو, اقتباس نہیں پڑھنا آپ کو, آپ سوال کریں گے آپ. ہاں, کیونکہ وہ کتاب لوگوں کو پڑھ نہیں آتی. اچھا, آپ نے, مجھے نظمیں پڑھنے دو پھر. ہاں, آپ کی ایک نظم ہے جو شاید یہاں پہ لوگوں کو کم پتہ ہے, 80 بریاں وے لوکو. اس نظم کو اگر آپ تھوڑا سا شیئر نہیں کریں. سنا سکتی کیونکہ وہ اتنی موٹی کتاب میں ہے. وہ شاہ حسین کا مصرع ہے, 80 بریاں وے لوکو. تو اس پہ میں نے ایک طویل نظم لکھی تھی, اور اسی نظم کے تسلسل میں یہ کتاب آئی تھی. اور یہ سلسلہ ہر عورت کے ہاں چل رہا ہے کہ جہاں بھی جس عورت نے ذرا قلم اٹھایا یا کاغذ اٹھایا یا قدم اٹھایا, اس کے پیچھے بہت سارے لوگ گھر سے لے کر باہر تک لگتے ہیں, لیکن ایک ثابت قدمی جو ہوتی ہے وہ آپ کو کھڑا رہنے دیتی ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سب کو کہیں کہ ثابت قدمی جو ہے وہ بنیادی بات ہوتی ہے جو انسان کو آگے لے کے جاتی ہے.